تھرڈ ویو میں 23 اپریل کو سندھ میں کل پیشنٹ ایک دن میں 855 تھے. 23 اپریل کو 855، 855. یہ نمبر بڑھتے بڑھتے 18 مئی کو 2000 سے تجاوز کر گیا اور 21 مئی کو یہ نمبر 2136 پر پہنچ گیا. اس وقت یہ نمبر پچھلے 24 گھنٹوں میں 1529 ہے، یعنی کہ 24 اپریل کے مقابلے میں اس وقت سچویشن دگنی ہو چکی ہے، ڈبل ہو چکے ہیں آپ کے نمبر آف کرونا کیسز. اور یہ کتنی تیزی سے ایک مہینے کے اندر، آج 24 مئی ہے تو 24 اپریل کو 855، 24 مئی کو 1529، آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے. اتنی تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے. ہمارے ہسپتالوں میں 14 مئی کو، یعنی کہ آج سے 10 روز پہلے 729 لوگ تھے جو ہسپتالوں میں کرٹیکل تھے، زیر علاج تھے. 729. پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ 729 کا فگر بڑھ کے 933 پر پہنچ گیا، 933. یعنی کہ نمبر آف کرونا پیشنٹس ڈبل ہو گئے پچھلے ایک ماہ میں. اور صرف پچھلے 10 روز میں جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں آپ کے ہسپتالوں میں سندھ میں، وہ 729 سے بڑھ کے 933 ہو گئے. 204 پیشنٹس میں اضافہ ہوا ہے. یہ سچویشن ہے کرٹیکل پیشنٹس کی ہمارے صوبے میں. یہ کچھ بڑے ہسپتال جو ہیں کراچی شہر کے، اگر میں بات کروں، سندھ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیز، جو نیپا پہ نیا اسپتال سندھ حکومت نے اسٹیبلش کیا، اس میں اس وقت 0 بیڈز اویلیبل ہیں آئی سی یو کے. 0، ایک بھی بیڈ نہیں ہے اس وقت، سب بھر گئے آئی سی یو کے. اور جو ایچ ڈی یو ہے، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ، اس میں 2 بیڈ خالی ہیں. لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ایک بھی بیڈ خالی نہیں ہے. ایس آئی یو ٹی میں ایک بھی بیڈ خالی نہیں ہے. یہ سچویشن ہے اس وقت ہمارے صوبے میں. اب حکومت کے پاس کیا راستہ بچ جاتا ہے؟ کیا اس وبا کو ہم آپے سے باہر ہونے دیں؟ کیا اس وبا کے نمبرز کو اسی طریقے سے ہم بڑھنے کی اجازت دیں، یا ہم نمبرز کو روکنے کا پروسیس سٹارٹ کریں؟ آپ سب کو یاد ہوگا فرسٹ ویو میں دنیا بھر میں جب کووڈ کے پیشنٹس بڑھ رہے تھے، ہم نے اس سچویشن کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہوئے سخت فیصلے کیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ فرسٹ ویو میں، سیکنڈ ویو میں الحمدللہ بڑے پیمانے پر نقصان کو ہم اوائڈ کر پائے. کیوں اوائڈ کر پائے؟ کیونکہ ہم نے سخت فیصلے کیے. وہ فیصلے آپ کی حکومت نے کیے، سندھ حکومت نے کیے، لیکن بڑی بات تھی، اچھی بات یہ تھی کہ ایک عام آدمی نے ان مشکل فیصلوں کو اپنانے میں سندھ حکومت کا ساتھ دیا. اب ایک بار پھر حکومت کو وہ مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کرفیو لگایا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ چیزوں کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، کیونکہ اس میں بھی لوگ احتجاج کرتے ہیں پھر. لیکن ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معمولات زندگی نارمل طرز پر چلیں تو پھر آپ کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید سختی نہ ہو تو آپ کو اپنی حکومت کی جاری کردہ گائیڈ لائنز کو اپنانا ہوگا.
SOPs کو فالو کرنا ہوگا، ماسک کو پہننا ہوگا اور بڑے پیمانے پہ شہریوں کو ویکسین لگوانی ہوگی. ادروائز اللہ نہ کرے سچویشن خطرناک سمت میں جا سکتی ہے، جیسے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں گئی. آپ نے دیکھا، ہم سب کی یادداشت بڑی شارٹ ٹرم ہے. ہم نے جب وہ ویڈیوز دیکھی تو ہم بھی پریشان ہوئے تھے، لیکن اب شاید وہ حالات ہم بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگ باہر معمول کے طور پر گھوم رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے جب لوگ شٹر بند کر کے اپنا بزنس چلا رہے ہوں. میرے بھائی، حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے آپ کے شٹر گرانے کا، لیکن حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کی میتیں اٹھانے کا بھی. انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور اس لیے سندھ حکومت نے یہ سخت فیصلے کیے. اگر شہری پارک کے دروازے بند ہوتے ہیں تو شہری دیوار پھلانگ کے جاتے ہیں. اگر پبلک ٹرانسپورٹ کھلی ہے تو ٹرانسپورٹر SOP کو فالو نہیں کر رہا، شہریوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے. ریسٹورینٹ ہم نے بند کیے، لیکن ریسٹورینٹ کے لوگوں نے، مالکان نے، وہاں کے اسٹاف نے ریکویسٹ کی کہ سر ٹیک اوے ڈلیوری کی اجازت دے دیں. سندھ حکومت نے کہا کہ ہاں چولہا چلنا چاہیے، ڈلیوری ٹیک اوے کی اجازت دی. لیکن آج بھی آپ چلے جائیے، لوگ شٹر بند کر کے بند کمروں میں کھانے کھلا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں. سندھ حکومت نے شادی ہال بند کر دیے، لوگوں نے اپنے گھر حاضر کر دیے کہ 200 لوگوں کا، 300 لوگوں کا، 500 لوگوں کا اجتماع اب گھروں پر ہو رہا ہے. وہ جو کیٹررز ہیں، جو کیٹرنگ کمپنیز ہیں، اب وہ شادی ہال میں اگر کھانا سپلائی نہیں کرے تو انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کھانا پرووائڈ کرنا شروع کر دیا. ہمارا اختلاف ان ایکٹیویٹی سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہجوم سے ہے. ہمارا اختلاف لوگوں کے غیر ضروری اپنے گھر سے نکلنے پر ہے. اگر حکومت نے کہا ہے کہ 6 بجے چیزیں بند ہو جائیں گی تو آپ حکومت کا ساتھ دیں، ورنہ خام خواہ میں حکومت کو پھر اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے. ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں، ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ اگلے 14 روز کروشل ہیں. اگلے 14 روز کروشل ہیں. اگر اگلے 14 روز میں ہم سب نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور احتیاط سے کام لیا تو اگلے 14 روز کے بعد جو دن آنے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ہمیں آج تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. حکومت نہیں چاہتی کہ انتظامیہ، ہماری پولیس، ہمارے DC AC مختار کار سختی کریں، بڑے بڑے جرمانے لگائیں آپ کے اوپر. لیکن اگر آپ ہم کو ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر مشکلات ہمیں کرنی پڑیں گی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کل جو سندھ حکومت نے نوٹیفائی کیا تھا اس میں پارک کے اندر واک کرنے کی اجازت تھی تاکہ لوگ ورزش وغیرہ کے لیے، واک کے لیے جا سکیں. لیکن کل اتوار کے روز جو پارکوں میں رش تھا، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پارک میں موجود تھے، تو آج مجبوراً سندھ گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا صبح ٹاسک فورس کی میٹنگ میں کہ پارک کو کمپلیٹلی بند کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ ریسٹورینٹ شٹر کو گرا کے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو پھر چھپ چھپا کے کام کریں گے، SOPs کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر حکومت کو مجبوراً سخت فیصلے کرنے ہوں گے. اور میں صرف ریسٹورینٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، ہر جگہ دفاتر میں بھی ان SOPs کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو عوام سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ معمولات زندگی نارملسی کی طرف آئیں
تو اگلے 14 روز کی قربانی دے دیں. جن لوگوں کا کوئی پیارا بچھڑا ہے اس وبا سے، اس سے پوچھیں کہ کیا تکلیف گزرتی ہے. جو لوگ بیمار ہوئے ہیں اس وبا سے، ان سے پوچھیں کہ یہ ماسک پہننا آکسیجن ماسک سے کئی گنا بہتر ہے. تو خدا را ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، حکومت کا ساتھ دیں، اور یہ جو نمبرز میں نے آپ کو بتائے، ان نمبر سے سبق حاصل کریں کہ کس طریقے سے نمبر آف کیسز تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے یہاں یہ اب کلچر بن چکا ہے کہ لوگ جو ہمارے کلچر بن چکا ہے کہ لوگ سختی کو جو ہے نا وہ عوام دشمن اور مختلف چیزیں کہتے ہیں، اور پھر ہماری سیاسی جماعتیں جو کہ مخالفت میں ہوتی ہے وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور پھر مجبوراً ان کو سیاسی جماعت کی سڑکوں پر بھی لے آتی ہے. تو وہ سیاسی جماعتیں جو کہ آپ کی مخالفت میں ان ساری چیزوں کو آگ لگا دیتی ہے، ان سے بھی تو کچھ آپ ایک بات کریں کہ وہ تو کریں. عوام تو چلو کم عقل ہے، سیاسی جماعتیں تو کری نہیں کی. دیکھیں، بھٹو شہید کی برسی سے بڑا اجتماع میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہیں نہیں ہوتا. ہم نے بھٹو شہید کی برسی نہیں منائی. کیوں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ میسج کنوے کرنا چاہتی تھی کہ اگر میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلے تو مجھے خود بھی وہ کرنا پڑے گا. اور ہم نے لاڑکانہ میں اس برسی کو کینسل کیا. جو عوامی اجتماع ہر سال ہوتا تھا، 1980 سے جو عوامی اجتماع ہو رہا ہے، جب پہلی برسی تھی بھٹو شہید کی، وہ پہلی بار اس کو اس طریقے سے خراج عقیدت ایک سیاسی اجتماع کے طور پر نہیں پیش کیا گیا. یہ سندھ اسمبلی جہاں آپ کور کرنے کے لیے آئے ہوئے، اس سندھ اسمبلی کے اندر ہر ایم پی اے کو آنے کی اجازت نہیں ہے. 30% اٹینڈنس کے اوپر اس اسمبلی کو چلایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیاسی لیڈر جو ہے جیسا کام کرے گا پبلک اس کو فالو کرے گی. تو میں ان سیاسی جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ وہ حکومت کا اس کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، وہ انسانیت کا ساتھ دے رہے ہیں. شاید 10, 12, 14 دن کی قربانی کوئی پرماننٹ قربانی سے بہتر ہے. اس کو مشکل حالات سمجھیں، مشکل واقعات سمجھیں، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ عوام کو احتیاط کرنی ہے. اور کس طریقے سے احتیاط کرنی ہے؟ سندھ حکومت جس طریقے سے بھی کوآپریشن وہ چاہیں گے، ہم کوآپریشن کرنے کو تیار ہیں. لیکن خدا را لوگوں کو ایس او پیز کو وائلیٹ کرنے پر نہ اکسائیں، لوگوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکالیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. آج یہ ماسک پہنے تو کل شاید خطرناک سچویشن سے ہم بچ پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے سندھ بھر میں 232 مختلف مقامات پر جو ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں وہ آپ کے لیے اسٹیبلش کیے ہیں. جائیے، ویکسینیٹ کرائیے تاکہ آپ اس وبا سے بچ سکیں. اپنے گھر والوں کو لے کے جائیے. میں نے آج بھی، میں کراچی باہر گیا تھا، وہاں پر بکلا کے لیے ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیا ہے. آج ہی سندھ ہائی کورٹ بار کے اندر، ملیر بار کے اندر بھی ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش ہو گیا ہے. کراچی پریس کلب کے اندر ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش ہو گیا ہے. جو ہمارے صنعتی ورکر ہیں ان کے لیے کاٹی میں، فباٹی میں، سائٹ میں ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کر دیا گیا ہے. جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کے لیے آرٹس کاؤنسل میں، سول سوسائٹی کے لوگوں کے لیے آرٹس کاؤنسل میں اسٹیبلش کر دیے. سندھ اسمبلی میں موجود ہے آپ کے لیے ویکسینیشن سینٹر. سرکاری ہسپتالوں کے علاوہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کر دیا گیا ہے. تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سب سے سوال پوچھیں کہ میں نے ویکسین لگوا لی ہے، کیا آپ نے لگوائی ہے کہ نہیں؟ یہ حفیظ سے اگر چاہتے ہیں. لیاقت نیشنل ہاسپٹل، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل تھوڑی ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. لیکن اس پر وینٹ پہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے. آپ انڈس ہاسپٹل سے بات کر لیجیے، آخان اسپتال سے بات کر لیجیے، وہ بھی آپ کو یہ کہیں گے. ہاں، جنا اسپتال میں جگہ ہے، لیاری جنرل ہسپتال میں جگہ ہے، سول اسپتال میں جگہ ہے، ہسپتالوں میں جگہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجیے جو میں نے آپ کو نمبر بتایا
جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ہسپتالوں میں 14 مئی آج سے 10 روز پہلے 729 بیڈز آکیپائڈ تھے، 729، اور آج 933 ہو گئے، یعنی کہ 204 پیشنٹ میں اضافہ ہوا ہے. اس میں بہت سارے پیشنٹس ہیں جو کیور ہوئے ہیں، کچھ کے انفارچونیٹلی انتقال بھی ہوا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ نمبر آپ کا کس طریقے سے بڑھا ہے 10 روز کے اندر. تو یہ ایک آگ کی طرح پھیلنے والی وبا ہے. اگر ہم نے بر وقت فیصلے نہیں کیے اور حکومت نے ان بر وقت فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانے میں حکومت کا ساتھ نہیں دیا تو سچویشن بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. یہ کر کے میں صرف یہ کر کے مانتا پولیس کو جو پیسے نہیں دیتا کروا دی جاتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنے کو یا ایس کو ہٹایا ہے ایس او پی پر عمل درآمد نہ کروانے پر سینٹر میں آپ نے کل اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ سینٹر میں جو ہے لاک ڈاؤن ہوتا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن اچھی بات ہے، اس میں ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اچھا، آج کی جو صبح ٹاسک فورس کی میٹنگ تھی اس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈی سی ایسٹ، ڈی سی ساؤتھ اور ڈی سی سینٹرل تینوں کو، جہاں پہ کیسز کا تناسب زیادہ ہے، تینوں ڈی سیز کو بلایا تھا اور تینوں ایس ایس پیز کو بھی بلایا تھا تاکہ ان کو باور کرایا جا سکے کہ جو شکایتیں، بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کوٹ کیا، کیونکہ آپ نے کل میرے سامنے یہ سوال ان سے پوچھا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا ان کو کہ ڈی سی سینٹرل کے بارے میں یہ شکایت آئی ہے یا یہ کمپلیمنٹ اس کو ملا ہے کہ وہ سختی سے کام کر رہے ہیں. ڈی سی ساؤتھ اور ڈی سی ایسٹ اس طریقے سے شاید کام نہیں کر رہے، تو ان کو کہا کہ آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر بنائیں، سختی کریں. لیکن ڈی سیز نے بھی ایک اپنا ورژن بتایا کہ سر جب ہم سختی کرتے ہیں تو میڈیا خبر ہمارے خلاف چلاتا ہے کہ حکومتی عملہ افسران آفس سے باہر ہو گئے. تو ایک بڑا کنفیوزنگ سچویشن ہے ان افسران کے لیے بھی کہ وہ سختی کرتے ہیں تو شہری ناراض ہوتے ہیں، وہ سختی نہیں کرتے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں شہریوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایس او پی کو وائلیٹ کر کے جو چیز بند ہے وہاں جا کے بیٹھیں گے تو آپ غلط کام کر رہے ہیں نا، نہیں کریں. اگر آپ نے شادی ہال کو بند کر دیا اور آپ نے اپنے گھروں میں 400 لوگوں کی محفل، 300 لوگوں کی محفل سٹارٹ کر دی تو آپ غلط کر رہے ہیں نا. وہ کیٹرر جو کہ شادی ہال میں اس کو سرو کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اگر کسی گھر میں جا کے سرو کر رہے ہیں غلط ہے نا. کل کسی نے سوال پوچھا تھا کہ پرائیویٹ ہوٹل کے اندر ریسٹورینٹ چل رہے ہیں. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کیٹیگورکلی کمشنر کراچی ہوگا کہ کسی بھی ہوٹل کے اندر ریسٹورینٹ نہیں چلیں گے. جو ان کے گیسٹ وہاں رہ رہے ہیں ان کو کھانا ان کے کمروں میں پرووائڈ کیا جائے گا تاکہ وہ میل جول جو ہے ریسٹورینٹ میں نہ ہو سکے. تو حکومت تو میرے بھائی ہر چیز کرنے کو تیار ہے، تھوڑا لوگ ہاتھ تو تھامیں، تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو شاید ہم چیزوں کو بہتر کرنے میں اور زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے. جی بالکل 6 بجے. اچھا، میں آپ کو تھوڑا حقائق بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ابھی 8% ہے شراب، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 21% ہے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں غالباً 16% ہے. تو ویسٹ کے مقابلے میں ساؤتھ کی سچویشن زیادہ گمبھیر ہے. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بارڈر تو نہیں ہے نا ویسٹ اور ساؤتھ کے درمیان. یہ ایک شہر ہے یار، گلی محلے لوگ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں. تو اس لیے 6 بجے کے بعد کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آج فیصلہ ہوا ہے کہ مغرب کے بعد جو لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلیں گے ان کو روکا جائے گا، ان کے ساتھ سختی کی جائے گی. مغرب کے بعد جو لوگ، یعنی کہ 6 بجے جب آپ اپنا بزنس ختم کریں گے آپ کو گھر جانے کی اجازت ہے، آپ گھر جائیں. لیکن مغرب کے بعد یعنی کہ 7:15 بجے کے بعد پوچھ گچھ اسٹارٹ ہوگی کہ کیوں باہر نکلے ہو بھائی، کیا وجہ ہے، گھر پہ کیوں نہیں بیٹھے ہو.
لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وہ ایسے علاقے ہیں جن کے دیگر ضلع ہیں یا پھر علاقے ہیں وہاں پر جہاں پہ کیسز کم ہے تو این سی پی کے فیصلے کا خلاف وہاں پر ہوگا نہ 5% سے کم ہے. بعد میں دیکھا کہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہو. میں بالکل کیٹیگوریکلی کہنا چاہوں گا, وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا تھا ٹاسک فورس کی میٹنگ میں اور کل پریس کانفرنس میں بھی, تو اگر کوئی کنفیوژن ہے میں اس کو کلیئر کر دوں کہ سندھ بھر میں اگلے 2 ہفتے تک اسکول بند ہیں, پرائیویٹ پبلک بند ہیں پیریڈ, اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. 2 ہفتے بعد سچویشن دیکھیں گے پھر فیصلہ کیا جائے گا. ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی تک تو کوئی بندش اس طرح کی آئی نہیں ہے کہ لوگوں کا کاروبار بند ہو. یہ لاسٹ کوشچن. کیا چیز اوپن ہے؟ چلے آج آپ کی شکایت سے آئی ول میک شیور, میں پرسنلی اس کو مانیٹر کروں گا یہ چیز بند ہے کہ نہیں. آپ سر پوائنٹ ٹیکن. جو شہری بھی, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب میرے سامنے آیا تو آپ نے ماسک پہن لیا. میں اس لیے کہ ماسک کسی کے سامنے نہ پہنے, پرماننٹلی پہنے. اگر ہم پرماننٹلی ماسک پہنیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم اس وبا کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر پائیں گے. آپ مجھ سے نمبر شیئر کر لیجیے, اپنا ڈیٹیلز مجھے میسج کیجیے گا. آئی ول پرسنلی میک شیور انشاءاللہ کہ جو جگہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں وہاں پر کارروائی ہو. آج ایم پی نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اگر موجودہ ختم نہیں کیا گیا تو اور ہمیں 11 روپے سے واپس لیے جائیں بنانے کے. یہ مطالبہ سندھ حکومت کو ختم کرنے کا وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی سیاسی جماعت اس پر ختم ہو چکی ہے. تو اب میں کیا کہوں گا. وہ کہاں بنایا